الحمد للہ الذی ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ بہت تمناؤں سے، آرزوؤں سے وہ گھر بنایا گیا جس میں توحید کا نام لیا گیا۔ توحید کا نام لینے کے لیے وہ خانہ کعبہ بنا، مگر جو لوگ آتے گئے عربوں میں، اس کے بعد نسلیں آتی گئیں، ان وہاں پہ بت پرستی شروع ہو گئی اور خانہ کعبہ میں ہزاروں کی تعداد میں بت نصب کر دیے گئے، پورے شہر میں بت نصب کر دیے گئے اور تمام لوگ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ مکہ میں جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور جانے کتنی قومیں حکمران ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ بھاگ دوڑ قصوہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قریشی ان کے رشتہ دار تھے اور بہت ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ اب بھاگ دوڑ جو ہے قصوہ کے ہاتھ میں تھی، یعنی مکہ کی حکمرانی، وہاں کی جو تمام طاقت ہے وہ قصوہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت تک وہاں خیمے ہی خیمے ہوا کرتے تھے، لوگوں نے گھر نہیں بنائے تھے، عمارتیں تعمیر نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کوئی عمارت خانہ کعبہ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی عمارت جو خانہ کعبہ کے ارد گرد تعمیر ہوئی وہ قصوہ نے تعمیر کی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا گیا۔ وہاں تمام اشراف مکہ جمع ہوتے تھے، شہری مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے اور تمام اہم جو مشورے ہوا کرتے تھے وہیں پہ وہ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ مقدمات ہوں، شادی بیاہ کے مسئلے مسائل ہوں، فیصلے ہوں، سب دار الندوہ میں ہی ڈسکس ہوتے تھے، یعنی آپ ایک پارلیمنٹ ٹائپ کی جگہ سمجھ لیں جو وہ بنائی گئی۔ پھر قصوہ نے قریش کے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی عمارتیں بنانا شروع کرو، اب ٹینٹس میں رہنا بند کرو، اپنے لیے پراپر گھر بناؤ۔ تو اس کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے گھروں کی تعمیر شروع ہوئی۔ پھر بھی ان لوگوں نے اتنا جگہ چھوڑ کے گھر بنانے شروع کیے کہ حاجی آئیں، عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئیں تو انہیں پریشانی نہ ہو، یعنی مسجد کے ارد گرد کافی تھوڑا دور گھر چھوڑ کے، جگہ چھوڑ کے ان لوگوں نے گھروں کی تعمیر شروع کی۔ یعنی یہ سمجھ لیں آپ کہ قصہ نے اپنے دور میں بہت بڑے کام کیے، بہت ساری چیزیں ایسی کیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان کا نام مشہور ہوا۔ اور کلاب کے بیٹے ہیں، کلاب کو نہیں پتہ کسی کو کہ وہ کون تھے، مگر قصہ جو ایک نوجوان ابھرے اور انہوں نے مکہ میں کام کیا تو ان کا نام جو ہے سب کو پتہ چلا کہ قصہ ایک تھے اور انہوں نے مکہ میں بہت بڑے کام کیے۔ مشعر الحرام بھی انہوں نے ایجاد کیا جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلایا کرتے تھے، اور تمام قریش کو جمع کر کے انہوں نے تقریر کی، یعنی تمام قریش کو سمجھایا اور فرمایا، بھائیوں، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں، بھائیوں ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ یعنی ہمیشہ سے وہ لوگ جو خانہ کعبہ لوگ آتے تھے، مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مگر قصہ نے یہ کہا کہ اب پراپرلی یہ کام ہونا چاہیے، یعنی جو حاجی آ رہے ہیں ان کی پراپر ضیافت ہونی چاہیے، ان کی پراپر مہمان نوازی ہونی چاہیے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے 2 عہدے قائم کیے، ایک کا تھا سقایا اور دوسرا رفادہ۔ سقایا کا کام کیا تھا کہ جو حاجی آئیں گے انہیں پینے کے لیے میٹھا پانی ملنا چاہیے، وہ میٹھا پانی فراہم کرنا سقایا جو ایک گروپ تھا اس کا کام تھا، کیونکہ میٹھے پانی کے جو کنویں تھے وہ کافی دور تھے تو وہاں سے پانی لے کے آنا پڑتا تھا، تو وہ پانی لے کے آنا اور پھر حوض جو مکہ کے پاس خانہ کعبہ کے پاس بنی ہوئی تھی اس کو صاف کرنا، اس میں وہ پانی بھرنا اور پھر اس کی بار بار کلیننگ اور بار بار ریفلنگ جو ہے ایک اچھا خاصا مسئلہ تھی اور بہت ایک بڑا کام تھا، تو یہ کام سقایا گروپ کا تھا۔ اور رفادہ کا کام کیا تھا کہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی میں جو حاجی تھے، جو منی اور عرفات حاجی جاتے تھے، ان کی ضیافت ہو، اس کی ذمہ داری جو ہے رفادہ کے ذمے تھی۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ منی، عرفات وغیرہ جو ہے تھوڑے فاصلے پہ ہے خانہ کعبہ سے، تو اس وجہ سے ان کی ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے وہاں پہ پراپر انتظامات ہو، پورے سال اس لیے رقم جمع کی جاتی تھی، اور رفادہ جو گروپ تھا یہ پورے انتظامات دیکھتا تھا۔
پھر یہ تو حاجیوں کے متعلق 2 گروپس تھے، اس کے علاوہ ایک گروپ حجابہ نام کا انہوں نے رکھا، جو کعبہ سے متعلق جو چیزیں تھیں، جو معاملات تھے وہ دیکھا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی حجابہ سے اجازت لیے بغیر خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت زیادہ محترم تھے، بہت زیادہ مانے جاتے تھے، جسے ملتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے لیے شرف محسوس کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہیں کی بادشاہت مل گئی انہیں، اتنے خوش ہوا کرتے تھے اتنی رسپانسبلٹیز لے کے، یعنی آپ دیکھیں بے لوس رسپانسبلٹیز ہیں یہ۔ آپ سوچیں کہ صحرا اور گرمی اور پھر حج کا موسم، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ان کا خیال رکھنا بے لوس ہو کے، نہ اپنی جان دیکھنا، نہ اپنا مال دیکھنا، نہ وقت دیکھنا، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹیز تھیں جو وہ لوگ بہت خوشی سے اور بہت ہی محبت سے کیا کرتے تھے۔ پھر جب قصہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریاں اٹھانا ان کے لیے مشکل ہونے لگا، تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دیے ساری رسپانسبلٹیز۔ قصہ کے ایک بیٹے اور بھی تھے جن کا نام عبدی مناف تھا۔ آگے چل کے یہ ذمہ داریاں دونوں بیٹوں کی نسلوں میں برابر کی ڈسٹریبیوٹ ہوئی۔ عبدی مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور بہت زیادہ اپنی قوم میں محبت کیے جاتے تھے، ہر دل عزیز جیسے کوئی انسان ہوتا ہے نا، یہ ہاشم اس طرح اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھے، بے انتہا سخی، بے انتہا محبت کرنے والے اور بے انتہا لوگوں کے کام آنے والے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی دادا کی سنت کو جاری رکھا اور حاجیوں کے لیے تمام انتظامات کیا کرتے تھے، اور صرف حاجیوں کے لیے نہیں، آس پاس کے غریب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور مکہ میں جو لوگ رہتے تھے ان سب کا خیال رکھتے تھے، ان کے تمام مالی حالات کو دیکھا کرتے تھے کہ کون پریشان ہے کون نہیں ہے، اور سب کا خیال رکھتے تھے۔ جو لوگ تجارت کیا کرتے تھے ان کا مال نہ لٹ جائے، اس لیے مختلف لوگوں سے بات چیت کر کے ان کے مال کو محفوظ رکھنے کے تمام تدابیر کی انہوں نے۔ رومی بادشاہ سے انہوں نے اجازت لی کہ قریش ان کے ملک میں سامان تجارت لے کے آئیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی کہ آپ کے ملک میں جب ہمارے لوگ آئیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے، اور اس طرح راستے جو غیر محفوظ تھے وہاں جا کے انہوں نے، جو لوگ وہاں رہا کرتے تھے، بستیاں رہا کرتی تھی، ان سے بات چیت کی کہ ہمارا قافلہ جب آپ کے پاس سے گزرے تو اسے لوٹا نہ جائے، بلکہ ہمارے قافلے والے خود آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو دیں گے، آپ سے تجارت بھی کریں گے، تو انہیں لوٹا نہ جائے۔ تو یعنی چاروں طرف سے اپنے جو قافلے ہیں انہیں محفوظ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ اس زمانے میں بہت زیادہ قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، لوگوں کو مار پیٹ کیا جاتا تھا، مگر قریش کے قافلے جب جاتے تھے تو وہ بالکل محفوظ ہوتے تھے اور بہت ہی اچھی ان کی تجارت چلنے لگی۔ ہاشم کی وائف کا نام تھا سلمہ، اور ان کا ایک بیٹا تھا بہت ہی پیارا سا جس کا نام شیبہ تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک دفعہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو ہاشم بھی ان کے ساتھ گئے، اور وہاں پہ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سارے عہدے مطلب کو مل گئے۔ مطلب کون تھے؟ ہاشم کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یعنی ہاشم کے جو بیٹے تھے شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، اور یثرب میں اپنی ماں کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماں انہیں لے کے یثرب چلی گئیں اور وہیں رہا کرتی تھیں۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرے، کچھ سال گزرے، تو مطلب کو احساس ہوا کہ میرا بھتیجا شیبہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہوگا، اب اسے ہماری ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے، ہماری تربیت کی ضرورت ہے، تو میں اسے اپنے ساتھ لے آتا ہوں۔ وہ وہاں گئے، ان کی والدہ سے اجازت لینے کے بعد شیبہ کو وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے، ایک ہی اونٹ پہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، آگے جو ہے شیبہ اور پیچھے مطلب، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار آ رہے ہیں اور جو ہے ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، تو سب نے کہنا شروع کر دیا، کسی نے دیکھا مطلب کے غلام کو؟ مطلب غلام لے کے آئے ہیں، کسی نے دیکھا مطلب کے غلام کو؟ تو اس طرح ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور ان کا جو اصلی نام تھا شیبہ اسے سب بھول گئے اور سب لوگوں نے عبد المطلب کہہ کے پکارنے لگے۔ مطلب نے کہا بھی کہ بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، مگر پھر بھی جو لوگوں کے منہ پہ چڑھا تو لوگ ہمیشہ انہیں عبد المطلب کہہ کے ہی پکارتے تھے۔ امید ہے کہ سب پہچان گئے ہوں گے کہ یہ عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور ہاشم ان کے والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا۔ جب مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، مضبوط ہو چکے تھے، جسم میں توانائی آ چکی تھی، تو چچا کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے چچا کی تمام ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ اب سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں تھے، یعنی اب عبد المطلب اپنے جو پورے
جگہ تھی اس کے حکمران بن چکے تھے، اور یہ بڑی ذمہ داریاں دونوں جو حاجیوں کی تھیں وہ ان کے ہاتھ میں تھیں۔ آبادی میں تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کنویں نہیں تھے، آس پاس اطراف میں تھے مکہ کے، اور وہ بھی بہت دور دور منتشر تھے، تو حاجیوں کے لیے پانی لانے میں بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ حوض بار بار صاف کرنا پڑتا تھا، بار بار جو ہے بھر کے لانا پڑتا تھا، ہزاروں حاجیوں کو ایک ساتھ سیر کرنا ہوتا، ایک ساتھ پانی چاہیے ہوتا تھا، تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ پھر عبد المطلب نے سنا آب زمزم کے کنویں کے بارے میں کہ اس کا پانی انتہائی شیریں ہے، خود ذائقہ ہے، اور کبھی خشک نہیں ہوتا ہے، اور جتنی ضرورت پڑے اتنا پانی دستیاب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ آب زمزم کے کنویں کو کس نے بند کیا ہے؟ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، اور جب وہ لوگ ان کی قوم بگڑنے لگی تو جو ان کو حکمران تھے، جو آس پاس کے لوگ تھے، بنو قریظہ نام کی یہ جو قبیلہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اب یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ خرابیاں کرنے لگے ہیں ہمارے علاقے میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے بدلہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنی نظر و نیاز خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی نا، انہوں نے ساری کی ساری آب زمزم کے کنویں میں ڈالی اور اوپر سے اسے سیل کر دیا۔ جب عبد المطلب نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جب تک آب زمزم کا یہ کنواں میں کھدوا نہیں لیتا دوبارہ، اور آب زمزم جب تک دوبارہ جاری نہیں ہو جاتا، جب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہی ہوا کہ ایک رات کو وہ سو رہے تھے اور انہیں خواب میں ایسا سنائی دیا کہ آب زمزم کا کنواں کھدوائیں، آب زمزم کو جاری کروائیں، تو ان کی جو ہمت تھی اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے سوچا اب تو میں لازمی آب زمزم کا کنواں کھدواؤں گا۔ بہت محنت لگی، بہت مشقت لگی اسے کھدوانے میں، کھدائی شروع ہوئی۔ یہ کام آسان نہ تھا، جان توڑ محنت تھی، خون پسینہ ان کا جو ہے لگ گیا اس کی کھدائی میں۔ آپ سوچیں یہاں پہ ہم کنویں کھدواتے ہیں، جب بورنگ وغیرہ ہوتی ہے تو کتنی بڑی مشینز لگتی ہیں اور کتنے دنوں تک کام ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ کس طرح وہ کنواں کھدوا رہے ہوں گے، کس طرح اس کو صحیح کر رہے ہوں گے، واللہ عالم کتنا محنت کا کام ہے۔ گرمی اور تپش اور صحرا میں کنواں کھودنا ایک بہت ہی بڑا کام تھا۔ بالآخر اللہ کے حکم سے وہ کنواں کھد گیا اور آب زمزم جاری ہوا، اور اس میں سے انہیں جو ہے تلواریں ملی، سونے کی تلواریں ملی، اور 2 ہرن ملے۔ تو جو نظر کی چیزیں تھیں یہ جو خانہ کعبہ پہ پہلے چڑھائی جاتی تھی، تو انہوں ان تلواروں سے خانہ کعبہ کے دروازے بنوائے، اور وہ جو ہرن ملے انہیں زینت کے لیے کہ خوبصورت لگے، خانہ کعبہ کے آس پاس انہیں فکس کر دیا۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب بہت زیادہ تھک گئے، اور دل بھی ان کا بہت زیادہ اداس سا تھا اور بہت تھکا ہوا سا تھا، اور اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، اور انہیں جو ہے بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ میرے اور بھی بچے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ تو انہوں نے نظر مانی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب کے سب جوان ہو کر میری مدد کریں، میرے ہاتھ بٹانے لگے، تو میں ایک کو آپ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، بت فکس ہوئے تھے، اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نظریں مانا کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر بتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب لے جانے کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ڈائریکٹ نہیں سنیں گے، ہم ان سے دعا کریں گے، ان کے آگے پیر پڑیں گے، ان کے جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو ویسے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، جو ایک شرک ہو جاتا تھا بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ان کے 10 بیٹے ہو گئے، ایک بیوی سے نہیں تھے یہ بیٹے، ان کی کئی بیویاں تھیں، اور جن سے یہ 10 بیٹے ہوئے، سب کے سب جوان ہو گئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب بہنوں نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان ہم سب دل سے راضی ہیں، حاضر ہیں، آپ جسے چاہیں ہم میں سے قربان کر دیں۔ باپ نے کہا اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ یہ ہوا کرتا تھا کہ تیروں پر اپنے نام لکھتے تھے اور پھر وہاں پہ جاتے اور تیر پھینکے جاتے، اور جو بھی تیر بت کو سوچتے یہ کہ جو بھی تیر بت کو لگا یا بت کو پسند آیا تو وہی نظر قبول ہوگی۔ چنانچہ سب لوگ اپنے نام لکھ کر اب تیروں پر اپنے باپ کے پاس لے کے آئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں لے آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجا حبل کو کون پسند ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو حبل کو جو پسند ہوگا اسی کو قربان کیا جائے گا۔ تو یہ تیر لا کے انہوں نے فال نکالنے والے کو دے دیے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سخت حرام ہے، یہ انتہائی بڑا شرک ہے، اور بالکل بھی یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے انسان جب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ایسے ملتی جلتی ہر قسم کا شرک کرنے سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ اس وقت بہنوں مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکالی جاتی، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم ہوتی۔ فال نکالنے والے تیروں کو لے جاتے اور دیوتاؤں کے سامنے اس خاص طریقے سے گھماتے کہ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا تو سمجھتے کہ یہی دیوتا کو پسند ہے۔ جب فال نکالنے والے نے وہ تیر حبل کی طرف گھمائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، سب سے چھوٹے بیٹے عبد المطلب کے، ان کا نام نکلا اس تیر میں۔ عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور سب سے چہیتے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، اور صرف عبد المطلب کو ہی پسند نہیں تھے بلکہ سارے علاقے والوں کو، سارے قبیلے والوں کو بہت زیادہ محبت تھی ان سے اور بہت زیادہ لاڈلے تھے وہ سب کے۔ تو پھر کیا ہونا تھا، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر ان کا ہاتھ پکڑ کر زمزم کے پاس لے کے آئے۔ وہاں قربان گاہ تھی، جسے بھی قربانی کرنی ہوتی تو وہیں وہ لے کے آتے اپنے لوگوں کو۔ یہاں پہ ان کے بت جو فکس تھے، ان کا نام تھا اصاف اور نائلہ، وہاں لے کے آتے اور اپنی دیوتیوں اور دیوتاؤں کے آگے اپنے لوگوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا ہزاروں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبتوں سے نکالا، ان خوفناک آزمائشوں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ اتنا خوبصورت، اتنا سادہ، اتنا پیارا دین دیا کہ جس میں اس قسم کی کوئی جو آزمائش ہے انسان کے اوپر نہیں ہے، الحمدللہ۔ جب آس پاس کے لوگوں کو یہ خبر ملی، قبیلے والوں کو یہ خبر ملی، تو وہ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ عبداللہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ کو قربان کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کے سب بھاگے دوڑے، جس حال میں تھے وہاں پہنچ گئے، اور سب کی زبان پہ یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب ہی کشمکش میں گرفتار تھے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کیا کروں تو کیا کروں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی غلط نظر مانی، حالانکہ اگر خالی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں تھے تو ضرور دے دیتے۔ ایک بیٹا قربان کروں گا کیا کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کو آپ کی راہ پہ چلاؤں گا، اسے انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤں گا۔ قرآن تو سخت تھا نہیں، کہنے کی بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی نظر مانے تو کوئی بھی اس طرح کی نظریں نہ مانے جو نقصان والی ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ نظر ماننی ہے تو ایسی ضرور مان سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کہیں کہ انشاءاللہ میرے بچے دین کا کام کریں گے، دین کا علم سیکھیں گے، تو یہ اچھی نظر ہے، یہ مان سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو بغیر شرطوں کے بھی دعا سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان سے کوئی لالچ نہیں کہ آپ کہیں میں یہ کروں گا تو وہ کام ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو بغیر کسی شرط کے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پہ قادر ہے۔ اور جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ میں صدقہ دوں گی اگر میرا یہ کام ہوگا، تو کام ہونے سے پہلے ہی وہ صدقہ دے دیں، کیونکہ کام ہو یا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو شرطیں نہ لگائیں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اگر آپ کو صدقہ دینا ہے تو دے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی شرط کے اسے قبول کرنے پہ قادر ہے۔ تو عبد المطلب پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر فدیہ جو ہے مال جو ہے جان کا صدقہ بن جائے، جان بچ جائے اور مال دے دیا جائے تو اس طرح کام چل سکتا ہے کیا؟ لوگوں نے کہا اگر اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت رہتی ہے جو گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھتے ہیں۔ پھر لوگ اس عورت کے پاس گئے، اسے سارا ماجرا سنایا۔ سب باتیں سننے کے بعد اس نے پوچھا کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دینا چاہیے؟ اس عورت سے پوچھا۔ اس عورت نے کہا 10 اونٹ۔ پھر اس عورت نے حل یہ بتایا کہ عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو 10 اونٹوں کے ساتھ، اگر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اور اگر پھر بھی عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ رب راضی ہو جائے۔
پھر لوگوں نے یہی کیا، 10 اونٹ عبداللہ کے نام پر قرعہ ڈالا تو عبداللہ ہی کا نام لکھا، 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر عبداللہ ہی کا نام لکھا، 10 اونٹ مزید بڑھا دیے، پھر عبداللہ ہی کا نام لکھا۔ یہ لوگ اسی طرح کرتے گئے، اونٹوں پہ اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ عبد المطلب ایک کونے میں کھڑے ہوئے دعا ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فدیہ قبول کر لیجئے اور میرے عبداللہ کی جان بچ جائے کسی طرح۔ بڑھتے بڑھتے جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکل آیا۔ اب تو لوگ خوشی کے مارے اچھل پڑے کہ عبداللہ کی جان بچ گئی اور 100 اونٹ ہم قربان کریں گے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے تمہارے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا ہے۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہیں تھے، انہوں نے ایک اور دفعہ قرعہ ڈالا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر قرعہ دوبارہ اونٹوں کے نام کا ہی نکلا اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک کا ہے، اور ہم نے اس لیکچر سے کیا سیکھا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنی جان کو خود مشکل میں ڈالا ایسی نظر مان کے کہ اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، ایسی نظر ماننے کی حالانکہ بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور مگر جب رسمیں چلی آ رہی ہوتی ہیں نا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، مگر غلط رسموں کو توڑنے والا بننا ہے ہمیں، غلط جو پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں ہمیں انہیں روکنے والا بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہمارے گھروں میں ایسی چلی آ رہی ہے جس سے شرک ہے یا جو بدعت ہے، اسے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ پریشانیاں ہمارے سر جو بلا وجہ کی آتی ہیں نا وہ نہ آئیں۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر طرح کی نعمت انسان کو دینے پر خود سے قادر ہے بغیر کسی شرط کے۔ اور اگر کوئی نظر ماننی بھی ہے تو وہ نیک ہونی چاہیے، وہ اچھی ہو اور آسان ہو، جو آپ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب پڑھا۔ کلاب کے بیٹے تھے قصوہ کے بیٹے تھے عبدی مناف کے بیٹے تھے ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ابھی ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تک پہنچے، ان کی جوانی تک پہنچے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اس کا حق ہے، جیسے سیرہ کا حق ہے، اور اسی طرح سمجھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سیرہ کا حق ہے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔